محترم وہ زمین کتنی سخت زمین تھی. رسول اللہ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ دریاؤں کی زمینوں پر آئے, بہاروں کی زمینوں پر آئے, وہ تازگی کی زمینوں پر آئے, وہ گلوں کی زمینوں پر آئے, وہ نکہتوں کی زمینوں پر آئے, حضرات وہ سبزوں کی زمینوں پر آئے. آپ دیکھو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, دوسرے پیغمبران بنی اسرائیل ہیں. ان کو اگر بھیجا گیا تو نیل کی وادیوں میں بھیجا گیا, بیت المقدس کی دیواروں کے نیچے بھیجا گیا, شام کی منزلوں میں بھیجا گیا. یہ شادابیوں کے ملک ہیں, یہ موسموں کے ملک ہیں, یہ بہاروں کے ملک ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل کی سرزمین پر بھیجا گیا, اسے بھی دجلہ سیراب کر رہا ہے, فرات سیراب کر رہا ہے. انبیاء کرام کو نہروں کی زمین پہ بھیجا گیا, دریاؤں کی زمین پہ بھیجا گیا. یاد رکھیے زمینوں کے اثرات انسانوں کی طبیعتوں پر ہوتے ہیں, مگر رسول اللہ کو بھیجا گیا تو وادی غیر ذی زرع میں بھیجا گیا, پتھروں کی زمین پہ بھیجا گیا, مشقتوں کی زمین پہ بھیجا گیا. عالم یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین زمین کا جو حصہ ہے وہ بھی پتھر کا ہے, پہاڑ بھی پتھر کے ہیں, در و دیوار بھی پتھر کے ہیں, ہاتھوں میں بھی پتھر ہے اور دل بھی لوگوں کے پتھر کے ہیں. پتھروں کے ماحول میں رسول اللہ کو زندگی کا گلاب کھلانے کے لیے بھیجا گیا, پتھروں کو لالا کا جگر دینے کے لیے بھیجا گیا, اتنا عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجا گیا. وہ پتھر جو رسول اللہ پہ اٹھائے جا رہے ہیں, وہی پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں, وہی پتھر رسول اللہ کے قدموں میں جو بچھائے جا رہے ہیں, وہی پتھر نقش کف پائے مصطفیٰ اتار رہے ہیں. رسول اللہ کو بڑی مشکل زمین پہ بھیجا گیا, بڑی عجیب زمین پہ بھیجا گیا, اس لیے اور صرف اس لیے کہ رسول اللہ کے دیوانے دنیا کی بہاروں کی سرزمینوں پر, تہذیبوں کی سرزمینوں پر, تمدنوں کی سرزمینوں پر بکھر کر اپنی تہذیب کے اصلی نقوش کو مرتب کر سکے, اپنی تہذیب کو لوگوں سے آشنا کرا سکے, لوگوں کے سامنے اپنی تہذیب کو رکھ کر اور لوگوں کو اپنی تہذیب میں لا سکے. ہوتا یہ ہے کہ انسان جب مشقتوں سے ابھرتا ہے اور راحتوں کی زمین پہ پہنچتا ہے تو وہاں جا کر گم ہو جاتا ہے, اپنی تہذیب کو گم کر دیتا ہے, اپنے تشخص کو گم کر دیتا ہے, اپنی انفرادیت کو گم کر دیتا ہے. اے مسلمانوں, وہ اپنے آئیڈیل کو بھول جاتا ہے. آج تاریخ کا جائزہ لے لے, جب ایک بندہ امریکہ جاتا ہے تو وہ امریکہ کے کلچر میں ڈوب جاتا ہے. جب یہی کا ایک باشندہ حضرات کویت جاتا ہے, حضرات یہی باشندہ ہالینڈ جاتا ہے, یہی کا اگر باشندہ انگلینڈ جاتا ہے یا برٹش جاتا ہے تو وہاں کی تہذیب میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے, وہی کا کلچر لے کر آتا ہے, وہی کی تہذیب لے کر آتا ہے. لیکن ایک مسلمان کا یہ ایمان تھا, یہ جس جگہ بھی گیا ہے رسول اللہ کا دامن ساتھ میں لے کر گیا ہے, مصطفیٰ کا پیغام ساتھ میں لے کر گیا ہے. ایک سچے مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے, وہ کسی غیر کی تہذیب میں نہیں ڈوبا کرتا بلکہ اپنی تہذیب کا رنگ اوروں کی تہذیبوں پہ چڑھا دیا کرتا ہے. یہ مسلمانوں کی شان رہی ہے. آج حضرات ماحول بدل رہا ہے, آج ہماری قوم کا نوجوان بدل رہا ہے, آج ہمارا کلچر بدل رہا ہے, آج ہم فرنگی کلچر میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. آج کا نوجوان ہے حضرات وہ فیشن پرست بنتا جا رہا ہے. جب سے ہم نے رسول اللہ کی زندگی کے تو گوشوں پر نظریں کرنا چھوڑ دیا ہے, جب سے ہم نے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنے لیے ماڈل سمجھنا چھوڑ دیا ہے, تبھی سے مسلمان پریشان حال ہے, تبھی سے مسلمان مارا جا رہا ہے, تبھی سے مسلمان بھگایا جا رہا ہے, تبھی سے مسلمانوں کو حضرات جگہ جگہ ستایا جا رہا ہے. لیکن وہ ایک مسلمان تھا حضرات, تعداد میں وہ مسلمان کم تھے لیکن ان کے پاس پاور بہت زیادہ تھی, طاقت بہت زیادہ تھی. ان چند لوگوں کا سیلاب ایسے جاتا تھا, بڑے بڑے طوفانوں کو اڑا دیا کرتا تھا, بڑی بڑی چٹانوں سے وہ لوگ ٹکرا جایا کرتے تھے. حضرات ایک وقت وہ بھی آیا تھا جہاں ہم گئے ہیں, اپنی تہذیب کو لے کر گئے ہیں, اپنے ایمان کو لے کر گئے ہیں, لیکن حضرات یہ مسلمانوں کا اصول رہا ہے, ان کا ضابطہ رہا ہے, ان کا سرمایہ رہا ہے, اپنے قانون زندگی کے ساتھ پہنچا ہے. جہاں بھی گیا ہے اپنے دستور حیات کے ساتھ پہنچا ہے. ہمارا 1400 سالہ سفر بتا رہا ہے, ہم نے کبھی کسی تہذیب کے ساتھ کسی بھی تمدن کو اپنانے کی کوشش نہیں کی, اس لیے کہ رسول گرامی وقار نے ہم کو اندھیروں کا مسافر نہیں بلکہ اجالوں کا مسافر بنایا تھا. ہماری زندگی کی راہوں میں رسول اللہ کے نقش قدم روشن تھے. ہم نے اسلام کو ایک دین کامل مانا تھا جو زندگی کے تمام گوشوں کا رہنما ہے. ہم نے اسلام کو ایک
ایک تہذیب مانا تھا، ایک تمدن کا خالق مانا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم عبادت اسلام سے لیتے، تہذیب کسی اور سے لیتے، سجدہ ہم اسلام سے لیتے، تمدن کسی اور سے لیتے، بندگی ہم اسلام سے لیتے، قانون کسی اور سے لیتے۔ اسلام ہماری پوری زندگی کا مذہب تھا، اسلام ہمارے پورے آئین وجود کا مذہب تھا، زندگی کے تمام گوشوں کا مذہب تھا۔ اس لیے ہم نے اسلام کے سائے میں اپنا سر جھکا کر اسلام کی عظمت کو تسلیم کر کے دنیا کے تمام باطل قوتوں کو ٹھکرا دیا، اور یہ ہمارا مزاج رہا ہے، یہ ہمارا طرز زندگی رہا ہے، یہ ہمارا طرز فکر رہا ہے۔ حضرات آپ کہہ سکتے ہو کہ تم اس دور کی بات کر رہے ہو جناب جب ہم فاتح بن کر گئے تھے، جب ہم غالب بن کر گئے تھے، جب ہمارا سیل رضا کسی سے رکتا نہیں تھا، جبکہ بات کر رہے ہو آج تو ہم مغلوب ہیں، آج تو ہم پریشان حال ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں، دنیا کی کوئی ایسی زمین نہیں ہے جہاں ہمارا خون نہ بہایا جا رہا ہو، جہاں ہماری گردنوں پہ ظلم کے خنجر نہ رکھے گئے ہو، جہاں ہمیں خاک و خون میں تڑپایا نہ جا رہا ہو۔ ہمارے جسم کی بے قیمتی کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں چوہوں کی تو شاید کوئی قیمت ہو سکتی ہے، مگر مسلمان کے جسم کی آج کوئی قیمت نہیں دکھائی دیتی۔ امریکہ اپنا اسلحہ آزمانا چاہتا ہے تو ہمارے جسم پر آزماتا ہے۔ روس اگر کوئی حضرات میزائل بناتا ہے اور اگر وہ اس کا پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے تو ہمارے جسموں پر آزمایا جاتا ہے۔ جب نئے اسلحے بنائے جاتے ہیں تو کبھی لبنان میں آزمایا جاتا ہے، کبھی بغداد میں آزمایا جاتا ہے، کبھی ایران کی سرحدوں پہ آزمایا جاتا ہے، کبھی افغانستان میں آزمایا جاتا ہے، اور پھر فخر کرتی ہے یہ قوتیں، نظر لگے نہ کہیں ان کے دست بازو کو، وہ آج پھر سے میرے زخم جگر کو دیکھتی ہے۔ یہ کیفیت ہے مسلم قوم کی۔ حضرات آج ایسے دور میں جب ہم کہیں بھی غالب نہیں رہ گئے، ہمارا تہذیبی زوال سامنے ہے، ایسے دور میں تم اس دور کی بات کر رہے ہو جب ہم حکمراں بن کے پہنچے تھے، آج یہ میرے نوجوان کے دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کر کے حضرات ایک مسلمان کے دل سے اسلام کی محبت کو نکالنا دنیا چاہ رہی ہے، اسلام کے کلچر کو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں حضرات۔ لیکن جب ہم تہذیب کے دینے والے تھے حضرات، ہمارا کل اتہاس یہ رہا ہے، ایک وقت وہ تھا جب ہم فاتح بن کر گئے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ کہنا شروع کریں کہ ایک دور کی مثال آج کے دور پر نافذ نہ کرو، اس میں ہم غالب تھے آج ہم مغلوب ہیں، آج ہم اپنی تہذیب کو نہیں بچا سکتے، آج ہم اپنے تمدن کو نہیں بچا سکتے، آج ہم نے اپنے کلچر کو نہیں بچا سکتے، آج ہم اپنے پرسنل لا مسلم لا پرسنل کو نہیں بچا سکتے، آج ہم اپنے آئین کو نہیں بچا سکتے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تاریخ کا بہت بڑا فریب ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ہم فاتح بن کر گئے تھے، اگر ہم فاتح بن کر گئے ہیں تو ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، ہم مزدور بن کر گئے تھے